ہم آج کے کلام میں سیکھیں گے کہ خدا کون ہے، پرانے عہد نامے کا خدا کون ہے، نئے عہد نامے کا خدا کون ہے۔ ہم اس پہ غور کریں گے۔ آج یہ کافی وسیع ٹاپک ہے، تو ہم اس لیے آج آدھے ہم اس پہ آج بات کریں گے اور آدھا ہم اس پہ کل بات کریں گے کہ خدا کون ہے، پرانے عہد نامے کا خدا کون تھا اور نئے عہد نامے کا خدا کون ہے۔ کیونکہ ہم جب پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ پرانے عہد نامے کا خدا کچھ اور خدا ہے اور نئے عہد نامے کا خدا کوئی اور خدا ہے۔ لیکن آج ہم اس پہ غور کریں گے کہ وہ خدا کون ہے جو پرانے عہد نامے میں کام کرتا ہے، جس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے بات کی، جس نے موسیٰ سے بات کی۔ تو آئیے ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو پرانے عہد نامے کا خدا ہے وہ کچھ اور خدا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خروج 5 باب اس کی 2 آیت میں فرعون جو ہے جب موسیٰ اس کے پاس جاتا ہے تو فرعون اس کو کہتا ہے کہ خدا کون ہے۔ وہ خدا کو نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ خدا کون ہے۔ وہ جب اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے خداوند خدا نے بھیجا ہے کہ میں اس کی قوم کو لے کر جاؤں تاکہ ہم اس خدا کی، اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ کون خدا ہے، میں نہیں جانتا۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک یہ بات نہیں جانتے کہ خدا کون ہے۔ اور ہم بعض اوقات جو ہمیں جو چیز ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے یا ہم نے جو پڑھی سنی یا جیسے بھی ہے، آج بھی ہم لوگ یا بہت سارے ایسے لوگ جو خدا کو ایک ظالم خدا کے طور پر دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا جو غیظ و غضب کا خدا ہے، وہ جو غصے کا خدا ہے، وہ جو وبائیں لانے والا خدا ہے، وہ جو آفات نازل کرنے والا خدا ہے، وہ خدا جس نے سیلاب سے دنیا کو مارا، یعنی کہ ہم ایسے خدا کو جانتے ہیں جو بڑا ہی ظالم اور جو ہے وہ سخت قسم کا خدا ہے۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں جب ہم خدا کی محبت کو خدا میں یسوع مسیح کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ وہی خدا ہے جو پرانے عہد نامے میں اتنے غیظ و غضب اور غصے سے جو ہے اس نے کام کیے ہیں، اور جبکہ نئے عہد نامے میں وہی خدا ایک شفیق باپ کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم ایک کوشچن یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پرانے عہد نامے کا خدا ہے، کیا وہ خدا جو ہے خداوند یسوع المسیح ہی ہے یا کوئی اور خدا ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے جس پہ ہم اس کے جو ہے کل اس پہ بات کریں گے کہ نئے عہد نامے کا خدا خداوند یسوع المسیح جو زمین پر آیا، جس نے اپنی نجات دی۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم پرانے عہد نامے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیظ و غضب والا خدا، لیکن نئے عہد نامہ میں وہی خدا دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنی قربانی دیتا ہے اور اتنی محبت سے بھرا خدا ہے۔ تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا خدا یسوع المسیح جو ہے وہ پرانے عہد نامے کا خدا ہے یا کوئی اور خدا ہے؟ یہ چیز بھی ہمیں قابل غور رکھنی چاہیے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جو ہے خداوند کا نام، جو خدا کا نام ہے، وہ یہوہ جو ہے وہ نام جو ہے وہ بولا جاتا تھا۔ یہوہ خدا کا نام بولا گیا، یا ہم جیہوہ بولیں یا یہوہ بولیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں وہ یہوہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ نئے عہد نامہ میں جو ہے وہ باپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی یہوہ خدا جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں باپ کی حیثیت سے ہے۔ تو میرے عزیزو، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم، آدم سے لے کر ابراہیم، اسحاق، ہنوک اور ایسے بہت سارے ایسے لوگ جو خدا کے لوگ تھے، جو زمین پر رہتے تھے، داؤد اور سارے ایسے لوگ، خدا ان سے جب کلام کرتا تھا تو وہ کون تھا؟ کیا وہ یسوع المسیح تھا یا کوئی مطلب یہوہ خدا جو جو ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں، یا وہ تھا؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کے بارے میں جانیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کے جو نام ہیں، وہ ٹائٹلز جو خدا کو دیے گئے ہیں پرانے عہد نامہ میں، وہ کون سے ہیں۔ اس میں تو بہت سارے نام ہیں، لیکن میں صرف 2 نام کی بات کروں گی۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور بتاؤں گی کہ مطلب جو پرانے عہد نامہ میں خدا کے جتنے نام ہیں ان کو خدا یسوع مسیح نے کیسے پورا کیا ہے نئے عہد نامہ میں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہم صرف اس پہ بات کریں گے کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے لیے جو لفظ، جو نام استعمال کیے گئے، جو ٹائٹل ان کو دی گئے، وہ یہوہ، جیہوہ یا الوہیم جو ہے وہ نام استعمال کیا گیا ہے۔
اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جی ہوا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ایگزسٹنس، جو خود سے وجود میں ہے، یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے، وہ لافانی ہے اور عبدالآباد تک رہنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی صفت میں یہ بھی ہے کہ وہ لافانی ہے، وہ عبدالآباد تک زندہ رہنے والا ہے، وہ سیلف ایگزسٹنس ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انگلش ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں لارڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لارڈ کا مطلب ویسے تو آقا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آقا یا مطلب مالک کو بھی لارڈ بولا جاتا ہے، لیکن جب مالک یا آقا کے لیے جو انسانی مالک یا آقا ہوتے ہیں ان کے لیے جو ایل ہے وہ کیپٹل نہیں لکھا جاتا، وہ ایل جو ہے وہ دوسرا لکھا جاتا ہے، لوئر کیس میں لکھا جاتا ہے لارڈ، یعنی کہ آقا جو زمینی ہمارے آقا یا مالک ہوتے ہیں۔ لیکن جب خدا کے لیے لکھا جائے گا تو وہ LORD لارڈ، پورے جو لیٹرز ہیں وہ کیپٹل میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ تو یا ہم جب خدا یسوع مسیح کے لیے بھی لارڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایل کیپٹل لکھا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہے، اس کا مطلب خدا ہی ہے، آقا ہے یا مالک ہے۔ اور اگر ہم یہاں پہ لفظ یہ دیکھیں کہ ایک اور ورڈ، ہیبرو ورڈ ہے جو پرانے عہد نامہ میں جو ہوا سے نکلا ہے، وہ ہے ہیے جو ورڈ ہے، ہیے کے ورڈ کا مطلب جو ہے خدا کا جو نام خدا نے اپنے آپ کو دیا، یا خدا نے بولا کہ میرا نام کیا ہے، کہ I am that I am، میں جو ہوں سو ہوں۔ I am who I am، میں ہوں جو سو ہوں۔ اس کے جب ہم انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو ہیں، ہم اس کا مطلب I am میں بہت سارے میننگ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں کہ خدا کون ہے۔ جیسے کہ I am what I am، میں ہوں جو میں ہوں، یعنی کہ میں کیا ہوں، یعنی کہ میں جو کچھ ہونا چاہتا ہوں میں ہوں۔ آگے کہ I am will become، میں وہ بھی ہو جاؤں گا جو میں بننا چاہتا ہوں، یا مطلب میں جو چیز سلیکٹ کروں گا، میں جو چیز اپنے لیے سلیکٹ کروں گا، میں وہی بن جاؤں گا۔ مطلب اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں وہی ہوں گا جو میں چاہوں گا، یا میں وہ کچھ بھی کریٹ کر سکتا ہوں، کرتا ہوں جو کچھ میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں، یا میں وہی ہوں جو پہلے سے ایگزسٹنس رکھتا ہے، جو پہلے سے جس کا وجود ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پیچھے پڑھا کہ جو ہوا کا مطلب ہے کہ جو سیلف ایگزسٹنس ون ہے، مطلب کہ I am that I am، مطلب اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ کا مطلب یہ ہے جو ہوا سے نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں ہوں جو سو ہوں۔ اس کا مطلب کہ میں جو کچھ چاہوں میں کر سکتا ہوں، میں جو کچھ چاہوں میں پیدا کر سکتا ہوں، میں جو کچھ چاہوں میں بن سکتا ہوں، میں جو کچھ چاہوں میں اب بھی ہوں اور میں ہو بھی جاؤں گا۔ تو یعنی خدا کے جو نام کا مطلب ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ یہ بھی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ جو ہیں اس نام کو اتنا زیادہ مقدس سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہوا نام جو ہے وہ نہیں بولتے تھے، اور وہ اس کی جگہ پہ جو لفظ ہے وہ ایڈونائی بولتے تھے، یعنی ایڈونائی مینز کہ مائی لارڈ، میرے خدا، یعنی وہ اس جو ہوا نام کی بجائے خداون کے لیے، خدا کے لیے جو ہے وہ ایڈونائی یا ایڈونائی ورڈ بولتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ مائی لارڈ، میرا خدا۔ اس کو ہم اگر دیکھیں تو ایڈونائی جو ہے یہ پلورل میں معنی استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا، ایسا خدا جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، یا ایسا خدا جو تمام خداؤں سے بڑا خدا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لارڈ آف دا لارڈز، خداؤں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، زمین و آسمان کا خالق اور مالک، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں لفظ الوہیم، جس کا جو ترجمہ ہے کہ یعنی کہ خدا کی جو صفت ہے، خدا کے جو الوہیت ہے، الوہیم میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں عبرانی میں اس بات کو دیکھیں کہ جس ورڈ کے آخر میں آئی ایم آتا ہے، تو آئی ایم جو ہے وہ پلورل معنی میں آتا ہے۔ پلورل جتنے بھی ہم پڑھنے والے ہیں، جو ٹیچر لوگ، ہم جانتے ہیں کہ پلورل کا مطلب ہے جمع، کہ مطلب ورڈ تو وہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پلورل میننگ جو ہے وہ آتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ورڈ بولتے ہیں کمیونٹی ایک ورڈ ہوتا ہے، لیکن کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ممبر سے مل کر کمیونٹی بنتی ہے۔ جیسے کہ نیشن ہے، ایک نیشن، ورڈ نیشن ہے، لیکن اس نیشن کے اندر مطلب کہ بہت سارے لوگ ہیں۔
اسی طرح سے مطلب جیسے ہم چرچ ورڈ بولتے ہیں تو چرچ ایک ورڈ ہے، لیکن چرچ کے اندر چرچ کے ممبرز بہت سارے ہیں، یعنی کہ چرچ ہے سنگولر ورڈ لیکن وہ پلورل میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ پیپل ہے تو پیپل مطلب کہ ایک شخص نہیں، پیپل کا مطلب کہ بہت سارے لوگ۔ اسی طرح سے الوہیم جو خدا کا نام ہے وہ پلورل میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور حالانکہ یہ سنگولر ورڈ ہے لیکن پلورل استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، تو میرے عزیزو وہاں پر جو لفظ خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ الوہیم ہے۔ الوہیم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہے یہ سنگولر ورڈ لیکن پلورل میں یوز ہوتا ہے۔ پلورل کا مطلب کہ یہاں پر خدا جو تینوں خدام ہیں یا تینوں خدا ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور ان میں سے جو بڑا خدا ہے، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا یا باپ خدا ہے، اس نے یہ باقی خداؤں سے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ تو میرے عزیزو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں ایک ہی ہیں، اور اس لفظ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لفظ تو سنگولر ہے لیکن یہ خدا کی الوہیت کو، خدا کے وجود کو، خدا کی کاملیت کو اور خدا کی پاکیزگی کو اور اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے الوہیم پر۔ اس کا مطلب ہے کہ الوہیم جب ہم خدا کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں یا ٹائٹل ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا جو ہے وہ پلورل میں ہے، سنگولر ایک خدا نہیں ہے۔ مطلب کہ ہے یہ سنگولر ورڈ اور اس میں ایک خدا ہے لیکن ایک خدا میں تین اشخاص ہیں، جیسے کہ ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ ہم ہولی ٹرینٹی بلیور ہیں کہ ایک خدا میں تین ہیں، یعنی کہ تین شخصیات ہیں۔ تو الوہیم جو ہے اس ورڈ کو صحیح واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ الوہیم ہے تو ایک خدا لیکن اس میں تین شخصیات ہیں، جیسے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں، وہ تینوں اس ایک ورڈ جو الوہیم ہے وہ ان تینوں کو بیان کرتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا پرانے عہد نامہ کا خدا جو ہے خدا یسوع المسیح ہے، تو بہت سارے لوگ اس بات کا فرق بیان کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور ہمارے بہت سارے پاسٹر حضرات، بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ جو پرانے عہد نامے کا خدا ہے وہ خدا یسوع المسیح ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر کھل کر بات نہیں کرتے، اس بھید کو دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ ہمیں یعنی کہ ہمیں جو چیز سکھائی گئی وہ یہی سکھائی گئی ہے کہ پرانے عہد نامے کا خدا ایک تو وہ یہودیوں کا خدا ہے، وہ بنی اسرائیل کا خدا ہے، وہ ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف خدا یسوع المسیح سے ہے، جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ وہی خدا یسوع المسیح ہے جس نے جو ہے پرانے عہد نامہ میں 10 احکامات بھی دیے، اور 10 احکامات کے ساتھ ساتھ اس نے تمام وہ کام کیے۔ اس کو ہم نئے عہد نامہ میں جا کے دیکھیں گے کہ کیوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہی جو ہے وہ 10 احکامات دیے اور خدا یسوع مسیح نے ہی وہ ساری باتیں کی۔ تو آگے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح ہی پرانے عہد نامے کا خدا ہے، تو پرانے عہد نامہ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ خدا یسوع مسیح نکلا کہاں سے ہے، خدا یسوع مسیح کا اوریجن کیا ہے، خدا یسوع مسیح کہاں سے آیا تھا۔ بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خدا یسوع مسیح کو صرف خدا یسوع مسیح مانتے ہیں، یا مطلب کہتے ہیں کہ اونلی جیزس والے جو ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا تو ہے لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ لیکن خدا کے بندو، آپ پہلے یہ بات بتاؤ کہ اگر وہ خدا کا بیٹا ہے تو آپ کس بیس پہ اس کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ پھر آپ یہ بھی مجھے بتاؤ کہ اگر وہ جو ہے، پہلی تو بات ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے، خدا یسوع مسیح نکلا کہاں سے ہے، یہ چیز دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا جو خدا یسوع مسیح کی ویلیو ہے، خدا یسوع مسیح کا جو خون ہے، خدا یسوع مسیح نے جو اپنی قربانی دی وہ اتنی ویلیوڈ تھی، اتنی زیادہ پاورفل تھی، اتنا مطلب ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا خون، خدا یسوع مسیح کا لہو کتنا پاورفل ہے۔ تو وہ کہاں سے آیا تھا جو اتنا پاورفل ہے، جس نے اپنی جان ساری دنیا کے لیے دے دی، اور نجات ہمیں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ تو اس میں جو لفظ ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی سے 3 آیات ہم آج صرف اتنا ہی پڑھیں گے، باقی ہم حوالہ جات جو ہیں وہ کل اس میں دیکھیں گے۔ پہلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یوحنا جو ہے وہ اس بات کو بڑے ہی واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا اوریجن کیا ہے، یا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا
اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں وہ بات کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے ورڈ. ورڈ ہمیں پتا ہے کہ جو خدا کا کلام ہے اس کو لوگوس بھی بولا جاتا ہے, اور لوگوس اور ورڈ کا مطلب ہے, ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ بھی ہے یعنی کہ بولنا, اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سپوکس مین ہے جو کسی کے لیے بولتا ہے. تو ہم یہاں پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو سپوکس مین ہے جو بولنے والا ہے, جیسے کہ کوئی پاسٹر حضرات جن کو کسی کی لینگویج نہیں آتی, جس کنٹری کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں وہاں وہ سرمن دیتے ہیں, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک وہاں پر رکھا ہوتا ہے جو ان کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے, جو ان کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر یہ بات دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے. لوگوس کا مطلب جو ہے, ایک اس کا جو معنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ سپوکس مین ہے. سپوکس مین وہ ہوتا ہے جو کسی کا ترجمان ہوتا ہے یا جو کسی کے لیے بولتا ہے. تو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ شخصیت ہے جس نے خدا باپ کے لیے ہمیشہ بولا اور سپوکس مین کی حیثیت سے کام کیا. کس طرح سے کہ جیسے جب بھی خدا کو کسی سے بات کرنی تھی, خدا کو کسی سے بولنا تھا, تو وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا تھا اور بیٹا انسانی شکل میں آ کر جو ہے وہ بات کرتا تھا. جیسے کہ ہم یہ اگر پیدائش کی کتاب میں یہ بھی ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہاں پر بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یعنی کہ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا شروع سے, خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا باپ کے ساتھ ہے, اور خدا جو دنیا کی تخلیق ہوئی ہے, ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں, جیسے کہ یوحنا بات کرتا ہے کہ ساری چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اسی کے لیے پیدا ہوئی ہیں. تو جب اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب زمین اور آسمان اور ساری تخلیق کی گئی تو خدا یسوع المسیح خدا کے ساتھ ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ورڈ کا مطلب ہے ترجمان, جو سپوکس مین ہے جو کسی کے لیے بولتا ہے. اب جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں خدا یسوع مسیح کے بارے میں پڑھا کہ خدا یسوع مسیح دنیا کی عدالت کرے گا, کیونکہ باپ نے عدالت کا اختیار کس کو دیا؟ بیٹے کو دیا. تو کس لیے دیا ہے؟ کیونکہ وہ سپوکس مین ہے, کیونکہ وہ بولتا ہے, کیونکہ وہ ابن آدم ہے. اور جب بھی خدا کو انسان سے بات کرنی ہوتی ہے تو خدا اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے. تو میرے عزیزو, اسی طرح سے پرانے عہد نامہ میں بھی جب بھی خدا نے انسان کے ساتھ بات کرنا چاہی تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, جو خدا کے ساتھ رہتا ہے, جو خدا کی الوہیت میں اسی طرح سے مکمل الوہیت رکھتا ہے. لیکن جب وہ بات کرتا ہے, جب وہ بات کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ انسانی شکل میں زمین پر آتا تھا اور زمین پر آ کر جو ہے وہ انسانوں سے بات کرتا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ I am that I am. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ چاہوں میں بن سکتا ہوں, میں جو کچھ چاہوں کریٹ کر سکتا ہوں. یعنی میں جو کچھ چاہوں گا میں بن بھی جاؤں گا, اور جو کچھ چاہوں گا میں وہ کر بھی لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے. تو میرے عزیزو, ہم اب اسی بات کو یہیں پر ہم جو ہے وہ ختم کریں گے, اور کل ہم اس پہ مزید اس پہ بات کریں گے کہ جو نئے عہد نامہ میں کس طرح سے جو نئے عہد نامہ کے جتنے بھی ہمارے رائٹرز ہیں, جو آتھرز ہیں, جتنے بھی ہیں, انہوں نے کس طرح سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ خدا یسوع المسیح جو ہے وہ شروع سے ہی باپ کے ساتھ ہے. اور پرانے عہد نامہ میں جو خدا جو بھی زمین پر آ کے بات کر رہا ہے, جو کچھ بھی کام کر رہا ہے, وہ خدا یسوع المسیح ہے جو اس کا بیٹا ہے, کیونکہ وہ شروع سے باپ کے ساتھ ہے. شروع سے ہی وہ خدا کا سپوکس مین ہے, شروع سے ہی وہ خدا کا ترجمان ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.